اولیاء جن کو تم پکارتے ہو نا وہ ایسے میرے غلام ہیں، میں نے کوئی اختیار ان کو تقسیم نہیں کیا، سب میرے پاس ہے، کوئی ایک اختیار بھی میں نے ان کو نہیں دیا، فلاں ولی کو بچہ دینے کا اختیار، فلاں ولی کو بگڑی بنانے کا، فلاں ولی کو قسمت بنانے، فلاں ولی کو کیا ہے پاس کرانے کا، یہ جو اختیار تم نے کیا کیا اپنے طور پر تقسیم کیا ہے، یہ اختیار ہم نے دیا ہے؟ نہیں دیا، وہ بے اختیار ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اشارہ جتنے ولیوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کہتا ہے وہ غلام ہیں اور وہ بے اختیار ہیں۔ غلام آقا کی خدمت کرنے کے بجائے آقا غلام کی خدمت کر رہا ہے، بوجھ ہے، کیوں کیا ہاتھ پاؤں برابر نہیں نا، حرکت نہیں ہو رہی ہے نا۔ اینما یوجہ، جہاں کہیں بھی اس کو توجہ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، لا یاتی بخیر، کوئی نیکی کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا۔ ہاں نکما ناکارا رہے تو بولتے نہیں، کہاں گیا تو یہ مصیبت رہے تو لے کو آتا، ویسا غلام اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں بھی بھیجو اس کو وہ بغیر خیر کے واپس آتا ہے۔ یہ 5 بری اوصاف انہیں اور 2 اچھے اوصاف، جس کے پاس عدل بھی ہے، عدل کا حکم بھی کرتا ہے، عدل کا کام بھی کرتا ہے، اور اسے راستہ معلوم، یہ عدل کے ذریعے کہاں جنت پہنچنا ہے، صراط مستقیم بھی ہے، یہ دونوں برابر ہوں گے کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں، تو پھر کیسا برابر کر لیے؟ ہاتھ آیا پیر آیا کے قصے سب نہ کو، پرانے قصے سامنے بتاؤ، اب بھی چاہتا ہوں سیدھا جائیں گے مون روڈ کے درگاہ کو، کیا بولیں گے کیا حال ہے بھائی تمہارا، کیا ہونا بریانی لاؤں سحری کو، نہیں آ کو کیا ہے تم نہ چکن فرائیڈ رائس لے لگاؤں، نہیں آ کر مٹن، کیا ہونا بولو میں لے لگاتا ہوں، پوچھو، واہ پوری جماعت جائیں گے، بالکل بازو 6 زیادہ دور نہیں ہے کام، ہاں ہاں وہاں بیٹھ جائیں گے، 3:30 تک بیٹھیں گے، جواب آتا ہے دیکھیں گے حضرت کی طرف سے۔ اچھا بولا کہ نہیں؟ ہاں سناش نہیں انہیں، مندروں میں بت ہوں یا کوئی دوسرا ہو یا تیسرا ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی آج تک آسمان میں بنایا بولا نہیں، شنکر ہو کنکر ہو جنکر ہو، کون بھی نہیں بولا، کہاں بھی نہیں ہے، چلاؤ نہیں تو بولا تو، زمین میں بنایا، انسانوں کو میں بنایا، نہیں میں پاور رکھتا ہوں ان لوگوں کو سب کو کھلا سکتا ہوں، کون بھی دعوت نہیں کیا۔ جو دعوے اسلام اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، یہ میرا ہے، میرے حکم سے چلتا ہے، دوسرا کون سی دعویٰ کرے؟ کہاں ہے وہ دعویٰ؟ اگر ہے تو بتاؤ تاریخ میں، جن کو تم پکارتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے دعویٰ کرنے کی توفیق یعنی وہ ذہن میں نہیں ڈالا اسے، کوئی دعویٰ کرا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی، جتنے معبودوں کو مانتے ہیں۔ دوسرے لوگ بولتے ہیں ایسا کرتے تھے، انہوں نہیں بولے کبھی بھی، کلن علی مولا، مالک پہ بوجھ ہے، مالک پہ بوجھ ہے، یہاں قبر مجاوروں پہ بوجھ ہے۔ ولی دیتا کا تو دیتا نہیں، انہیں لیتا، ہاں سال ہوا تو اسے پینٹنگ کرو، اسے چنا لگاؤ، اسے شدر چڑھاؤ، یہ لگا ڈال لے کوئی، انہوں کیا چیز ڈالے، کیا بھی ڈالے نہیں، ہاں کیا بھی ڈالے نہیں نا، تمہیں نہ مینٹین کرتے ہیں، تمہارے اوپر اتنا بوجھ ہے یہ پورا، ہاں جتنے بھی ہیں سوارنا بنارنا جو بھی ہے خود بخود، اچھا دوسرا کی قسمتہ بنا ڈالتے ہیں، کہتے خالی وہاں گیا تو کیا ہے انہیں ہٹن، تو ان کی چادر کا گجی میلی ہوئی، جو لا کو ڈالتا وہ چادر تبھی کیا ہے کم از کم 1 سال تک میلیت نہیں ہوں گی، نہیں پھول ڈالتا نا، وہ پھول ہونچ کیا ہونا، ترو تازہ رہنا، خوشبو والے کو، رات کو ڈالے تو صبح کو پھر وہ چھو جاتا، پھر دوسرا لگاؤ ڈالتا انہیں، ہاں پھر اس کے بعد صاف صفائی کرنا، دینچ کرنا، جیسے ایک بالکل ہی پورا کا پورا ہاتھ پاؤں بیکار کام چھوڑ کے جس کی حالت ہے کہ ویسا ہی معاملہ ہے کہ کچھ بھی اپنے لیے نہیں کر سکتا اور مجاوروں پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں، تو ان کو تم پکارتے ہو کلن علی مولا، کتنا واضح کر کے شرک کو بتا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ، اس سے واضح ترین مثال آپ کو ملے گی؟ سمجھنے میں کوئی تکلیف ہے کسی کو؟ نہیں بھائی یہ مثال سمجھنے کے واسطے کم از کم BA پڑھ کو آنا بھائی، اس سے پہلے نہیں ہوں گا سمجھنے، بالکل واضح، ادنا عقل والا بھی بات سمجھ سکتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہیں؟
تم کیوں سمجھتے ہو کہ ان سے کوئی بات پوری ہو سکتی ہے؟ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 74 تک ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 75، اور ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی ہے 76، دو آیتیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہی مثال کی تکرار ہے اور دونوں کے اندر بہت سی باتیں کامن ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، تو میں نے دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کیونکہ وقت کم ہے، بغیر کسی تمہید کے میں ترجمے پہ آتا ہوں کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے۔ دیکھیے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا ہر ایک استاد اور بہترین سمجھانے والے کے طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ مثال کے ذریعے سے سمجھانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مثال دیتا ہے تو یاد رکھیے پھر دنیا میں اس سبجیکٹ کے اعتبار سے کوئی اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی، سب سے بہترین مثال ہی دے گا۔ تو ان مثالوں کو بھی اگر کوئی چیز سمجھنے میں آپ کو رکاوٹ ہے تو پھر اس سے غبی تر اور کن ذہن کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اسی واسطے اسلاف رونے بیٹھ جاتے تھے جب سوال مثالوں کا آتا تھا۔ اگر انہیں مثال کے ذریعے بھی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو مثال سمجھانے کے لیے دیا ہے، اور ہمیں وہ مثال بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بات کو سمجھیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
لیکن عقل والے نہیں سمجھتے، مگر جس میں جو عالم ہے تو قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی خاص طور پر ایک اٹینشن کی ضرورت ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا جی، تھوڑا سا اٹینشن دیں اپنے آپ کو تاکہ بات جو رب العالمین سمجھا رہا ہے وہ اچھی طرح بات سمجھ آئے. تو فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تبارک و تعالی ایک مثال دیتا ہے ایک ایسے بندے کی جو غلام ہے. عبد بولے تو بھی غلام ہی، لیکن مملوکا زائد اس واسطے آیا، عبد میں ہم بھی ہیں، ہر انسان ہے، سب اللہ کا عبد ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں. لیکن ان غلاموں میں مملوک کہہ کے بتا دیا کہ وہ غلام اب اللہ کے غلاموں میں آزاد بھی کوئی ہو سکتا ہے نا جی. لیکن یہاں مثال دی جا رہی ہے اللہ کے غلاموں میں اس بندے کی جو کسی انسان کا بھی غلام ہے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے. ہاں، جیسا کہ ہمارے لیے کوئی نوکری کرنے والا کسی کے ماتحت ہے، وہ واضح کرنے کے لیے ہم بتایا کہ مملوکہ. اچھا، لا یقدر علی شیء، اور کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، غلام ہے. اور آپ اس کی صحیح ترین بات اسی وقت سمجھیں گے جب عربوں میں غلام کی حیثیت جو ہوتی تھی، بکاؤ مال تھا، انسان بکاؤ مال تھا. جیسے چیزیں بک جاتی ہیں، پیسے دے کر خرید لی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ چیز لے لیے، آپ کی مرضی ہے، قلم میرا ہے، میں چاہے تو لکھوں، عزت سے جیب میں رکھوں یا اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دوں، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے، میرا قلم ہے، میں نے پیسے دے خریدا ہے. انسان کی بھی یہی حالت تھی، اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں تھا، اس کے لیے کوئی کوٹ نہیں تھی. ہاں، آج بھی مزدوروں کے لیے مقدمات چلتے ہیں، کوٹ ہوتا ہے، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے اس کے لیے نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی قانون، نہ کچھ، جو چاہے وہ اس کے ساتھ سلوک کر سکتا تھا. اسے پوچھنے والی کوئی عدالت بھی نہیں تھی، نہ عوام تھی، چاہے تو زندہ رکھے، چاہے تو مار دے، چاہے تو کھلائے، چاہے تو تنگ دستی میں ان کو ڈال دے، جو چاہے کرے اس کے ساتھ. تو لا یقدر علی شیء، کسی بھی شے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جن کو ہم نے کیا کیا تھا، اچھا رزق دیا تھا، مالدار، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. اور اس کی یہ صفت ہے کہ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچہ کرتا رہتا ہے، اور وہ خرچ بھی کیسے، کبھی چھپا کے کبھی ظاہر کر کے. وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، هل يستوون، کیا کہتے ہیں آپ کے دماغ، آپ کی ذہنیت کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف ایک بندہ ہے جو کسی انسان کا غلام ہے، غلام بھی ایسا غلام جو کسی چیز پر کوئی کام میں قادر نہیں ہے، اور دوسری طرف دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال میں بھی اچھا مال دیا ہے، اور وہ اچھے مال میں سے ذہن ہے، سمجھ ہے، اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، اس واسطے اس سے چھپا چھپا کے جمع کے نہیں رکھتا، اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا رہتا ہے، ظاہر میں خرچہ کرتا ہے، باطن میں خرچہ کرتا ہے. یہ دونوں برابر ہیں. کیا بھائی بولتے ہیں آپ؟ سونے والے اٹھ جائیں. هل يستوون، کیا جواب ہے؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے. ایک غلام ناکارہ، کسی چیز پہ قادر نہیں، ایک بالکل کارآمند، کسی کا غلام نہیں، مال ہے، ایمان بھی ہے، اچھی صفتیں بھی ہیں، اور مال بھی رکھا ہے، وہ مال بھی جمع کے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے. هل يستوون، نہیں، ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے اس کا جواب دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہیں دیا، جواب نہیں دیا. فرمایا کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. جواب آپ دیں گے رب؟ ہاں، تمہیں دیں گے نہیں. اسلوب یہاں ہے کہ جواب جب یہ چیز اس سے پوچھی جائے گی کسی بھی عقل مند سے، تو جواب کون دے گا؟ عقل مند دے گا، اور ایک ہی جواب ہوگا؟ نہیں، دونوں برابر نہیں. تو اس واسطے وہ جواب کو ذکر نہیں کیا، بلکہ جواب کے جواب کو ذکر کیا.
جب آپ لوگ پورے بولیں گے نہیں تو اللہ کہتا ہے الحمدللہ، ایسا سمجھانے والا کوئی اور ہے؟ ہاں، حل یستویانی مسئلہ، اچھا یہاں کر ہے حل یستوون، الحمدللہ، اللہ ہی خود اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ظاہر ہے۔ تو بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن حال کیا ہے، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، یا نہیں جانتے سے زیادہ کیا ہے، اصل میں نہیں مانتے۔ اب اس کو کیوں آیا، یہ کس کے مقابلے میں آیا؟ ذرا ذہن سے کیا ہے سوچیے آپ، وہ کون ہے غلام، کون ہے اس میں آزاد، کون ہے خرچہ کرنے والا؟ ہے برابر ہے، لیکن کس کے مقابلے میں لایا گیا؟ ہے مشرک کے مقابلے میں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ اللہ کے غلام ہیں، جیسے یہاں اب کے ہونے کے باوجود بھی کسی آدمی کے غلام ہے نا، ویسے ہی رب کے پورے غلام ہی نہیں ہیں، کون بھی رہندے، کوئی ولی بھی رہندے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی لے لو، سب اللہ کے کیا ہیں، غلام ہی ہیں۔ اور لا یقدر علی شیء کی طرف اشارہ کہاں کر رہا ہے؟ کوئی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، کون؟ ہاں کون کون کون؟ اولیاء جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ ایسے میرے غلام ہیں، میں نے کوئی اختیار ان کو تقسیم نہیں کیا، سب میرے پاس ہے، کوئی ایک اختیار بھی میں نے ان کو نہیں دیا۔ فلاں ولی کو بچہ دینے کا اختیار، فلاں ولی کو بگڑی بنانے کا، فلاں ولی کو قسمت بنانے، فلاں ولی کو کیا ہے پاس کرانے کا، یہ جو اختیار تم نے کیا کیا، اپنے طور پر تقسیم کیا ہے، یہ اختیار ہم نے دیا ہے؟ نہیں دیا، وہ بے اختیار ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اشارہ جتنے ولیوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کہتا ہے وہ غلام ہیں اور وہ بے اختیار ہیں۔ اب اس کے برعکس تمہارا رب وہ ہے جو پوری کائنات کی ملک بھی رکھتا ہے، اور وہ جیسے چاہے خرچہ کرتا ہے، اور اس کے ماننے والے وہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ اس کے راہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اتنی واضح مثال لیکن تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ، مثال سمجھ میں ہی نہیں آئی نہیں آئی؟ اب اگلی مثال دیکھو، اس سے بھی واضح ترین مثال آ گئی۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ اور ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما ان میں سے ایک، ابکم گونگا، بہرا، ہاں بکمن اسی کی جمع ہے، سمن بکمن، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابکم بہرا، اور لا یقدر علی شیء، بہرا بھی ایسا بہرا ہاتھ پاؤں بھی کچھ بھی کام نہیں کر سکتا انہیں۔ اور اس میں اشارہ ہے پیدائشی بہرا اصل میں گونگا بھی ہوتا ہے، انہیں بولنا کب شروع کرتا؟ جب انہیں سنتا، سنا نہیں بول بھی نہیں سکتا انہیں۔ جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بہرا کہہ کے اشارہ دے دیا، وہ بہرا ہی نہیں ہے، گونگا بھی ہے، نہ سنائی دیتا نہ بول سکتا۔ لائق صرف اتنا ہی نہیں، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر بھی نہیں ہے۔ اچھا بھائی بول نہیں سکتا، کم از کم ہاتھ پاؤں تو ہلا سکتا ہے، ادھر ادھر کی چیز تو لا کے دے سکتا ہے، کچھ مدد تو کر سکتا ہے، نہیں ایسا کہ ہاتھ پاؤں بھی کیا ہے کام نہیں کرتا، گویا کہ کیا ہے فالش وغیرہ مارا ہوا ہے بندہ۔ ہاں اس بات سے فرمایا کہ وہ کل علی مولا، اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے سراپا، اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے سراپا۔ غلام آقا کی خدمت کرنے کے بجائے آقا غلام کی خدمت کر رہا ہے، بوجھ ہے، کیونکہ پاؤں ہاتھ پاؤں برابر نہیں نا، حرکت نہیں ہو رہی ہے نا۔ اینما یوجہ،
جہاں کہیں بھی اس کو توجہ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، لا یاتی بخیر، کوئی نیکی کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا. ہاں نکما ناکارا رہے تو بولتے نہیں، کہاں گیا تو یہ مصیبت رہے تو لے کو آتا. ویسا غلام اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں بھی بھیجو اس کو وہ بغیر خیر کے واپس آتا ہے. ہاں اس کے مقابلے میں حل یستوی ہوا، وہ برابر ہو سکتا ہے جو ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، جو عدل پر قائم ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پہ قائم ہے، صراط مستقیم. یعنی ایک بندہ جو کیا ہے، رجلین احدہما، دو بندوں میں سے پہلا بندہ، اس کے کیا کیا اوصاف ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ بہرا. بہرا رہا تو انڈرسٹوڈ گونگا. نمبر 2 پھر ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے. پھر کلو نالا مولا، بوجھ ہے کس پہ؟ مالک پہ. ہو گئی. لا یاتی بخیر، کوئی خیر نہیں ہے اس کے پاس، کہاں گیا تو بھی ڈوبا کو آتا، بابا کمال. ہاں ایسا ایک طرف. دوسری طرف وہ بندہ ہے ومن، ایک تو خود کیا ہے، عدل پہ نہیں ہے، بلکہ اتنا سوجھ بوجھ اور عقل اور بصارت بصیرت ہے اس کی ماشاءاللہ، ایمان والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدل پر قائم بھی ہے. یعنی عدل یہاں پر ایک اسلام بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، ظلم بھی نہیں کرتا، قائم بھی ہے. خالی قائم نہیں ہے، یامر بالعدل، حکم بھی کرتا ہے، لوگوں میں دعوت بھی کرتا ہے، دیکھو عدل پہ رہو. اور یہ سب اس بات سے کرتا ہے وہو علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہے، راستہ بھی اسے معلوم کہاں جانا. ان دو اوصاف ادھر طرف، ایک بندے کی ادھر طرف 5 اوصاف آپ نے خود گنوا لی، ایک 5 بری اوصاف انہیں، اور 2 اچھے اوصاف، جس کے پاس عدل بھی ہے، عدل کا حکم بھی کرتا ہے، عدل کا کام بھی کرتا ہے اور اسے راستہ معلوم، یہ عدل کے ذریعے کہاں جنت پہنچنا ہے، صراط مستقیم بھی ہے. یہ دونوں برابر ہوں گے کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں. تو پھر کیسا برابر کر لیے تم؟ یہ کس کی مثال؟ یہ پہلے والی کی مثال کس کی؟ یہ بھی شرک کی ہی. اب ذرا میں آپ کو کیا ہے اس کی تشریح کرتا ہوں. دیکھو یا رب کے کلام میں کیا کیا خوبصورتیاں ہیں، غور کرنے بیٹھے تو ایک ایک آیت کی تشریح میں آپ گھنٹوں لگا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو سیر حاصل بحث نہیں ہو سکتی. پہلی چیز فرمایا احدہما ابکم، ہاں بہرا ہے، سنتا نہیں تو بول بھی نہیں سکتا. تمہارے جتنے مردے خبروں میں ہیں سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں. ابکم، ہاں جتوں کو پکارتے ہیں تمہیں کوئی سنتا نہیں. کون تو بھی بولو، سننے والا آئے گا تو سناؤ، بولو. ہاتھ آیا پیر آیا کہ قصے سب نہ پرانے قصے سامنے بتاؤ. اب بھی چاہتا ہوں سیدھا جائیں گے مون روڈ کے درگاہ کو، کیا بولیں گے؟ کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ کیا ہونا بریانی لاؤں شہری کو؟ نہیں آ کو کیا ہے تم نا چکن فرائیڈ رائس لے لگاؤں؟ نہیں آ کر مٹن کیا ہونا؟ بولو میں لے لگاتا ہوں، پوچھو. واہ پوری جماعت جائیں گے، بالکل بازو 6 زیادہ دور نہیں ہے کام. ہاں ہاں وہاں بیٹھ جائیں گے، 3:30 تک بیٹھیں گے، جواب آتا ہے دیکھیں گے حضرت کی طرف سے. اچھا بولا کہ نہیں؟ ہاں سنا نہیں انہیں، سب کو معلوم نہیں سنا، چپکے نہیں بولتے سنا بولو. سنا تو جواب آنا نہیں. بھائی پہ سامنے بیٹھے کھانا سب اچھے ہی، کھانا اچھے، کھانا تیز کھانا، ان کے ہنستے ہی دیکھو تیز کھانا بولتے ہی. ہاں کیا ہی بولنے، ڈر لگتا کہتے بھی ایک لے لیں گے منع بول. ہاں تیز کھانا والا آپ لیکچر دے رہے، ہاں آپ کے پاس 100 آدمی بولتے ہیں مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اب یہاں راشن کارڈ تقسیم کرتے ہیں، دیکھو ذرا جاگو وہاں وہ تقسیم کرتے نا بھائی لوگ، ہاں فری میں کھانا، وہاں ذرا چل جاؤ تمہیں دیکھیں گے. ہاں بھائی مجھے بھائی مجھے ہاں. اب ایسا ٹائم پر خاموش بیٹھیں، کیا بولیں گے؟ کہ بہرا تو گونگا کیا طویل ہے تو کئی کو بیٹھا ایسا، سنا نہیں تو بیٹھ سکتا. سننے والا ہر کسی بیٹھے گا، کیا نہ ہے کیا بولیں گا. تو لوگ پکارتے کرتے ان کو، رساں چلتے ہیں، پکارنے والے 100 کے مل کو آتے ہیں.
ہر وقت بوندی ادھ بتی کیا نہ کیا جالے کچھ ہے جلے کچھ ہے، کبھی آواز آئیش نہیں. یوں بولتے ہیں سنتے سنتے آواز تو آنا نا جی، سنا کو دکھاؤ ذرا. ہاں پرانے کتابیں قصے نکو. اب بٹ پریزنٹ بتاؤ، بلا لے کو جاؤ، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ سیٹ نہیں کرنا، اندر سے موبائل وغیرہ سیٹ کر کو کیا ہے یہ کام نہیں کرنا. سیدھی سیدھی بات سنتے ہی جواب دیتے ہی میں آتا ہوں، بلا لے جاؤ بیٹھاؤ، بلاؤ. بلاتا بھی میں نے کی تو میں دشمن نہ، میں بلایا تو نہیں آئیں گے انہوں تو غصے میں آ جائیں گے. حضرت تمہیں مانتی نہ تمہیں بلاؤ اسے، کتنا وقت ہونا بلاؤ، آئیں گے کیا؟ تو اب کم لا یقدر، اصل میں اب کم سے وہاں پر کیا اشارہ دے دیا کہ وہ سنتا ہی نہیں تو بولیں گا کیسا؟ تو تمہارے بھی مردے جتنوں کو تم ولی بنائے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. ہاں لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں ہے. بالکل واضح وہاں ہوتا. کون سی تبھی چیز پر کوئی تبھی دعویٰ ہے کیا؟ سب دعوے کرنے والے دوسرے ہی، صاحب خبر دعویٰ کر کو ہے کیا؟ ایک لے کے آؤ تمہیں. یہ دیکھو بیوٹی، دیکھو اللہ نے توحید کی کیا بیوٹی رکھی. اللہ دعویٰ کرتا ہے قرآن میں زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، درخت میں نے بنایا، پانی میں نے فراہم کیا، تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا، پھل میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، بچاتا تمہیں میں ہوں. اچھا اس طرح کا دعویٰ کرنے والے جتنوں کو تم پکارتے ہیں انہوں کرے کیا؟ تمہیں بولتے ہیں انہوں یہ کرتے وہ کرتے، ایسا ہوا ویسا ہوا، خالی ہوں نظر دیکھے ٹکڑے چڑیا گر گئی، پھر اور ایک نظر دیکھے اڑ گئی، سب تمہارے بات. انہوں بولے کیا؟ سوال یہ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا. یہی توحید کا سب سے اہم ترین. بھائی جن کو یہ صرف کیا ہے مسلمانوں کے نہیں، جن جن کو خدا تم سمجھتے ہو، مندروں میں بت ہو یا کوئی دوسرا ہو یا تیسرا ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی آج تک آسمان میں بنایا بولا نہیں. شنکر ہو، کنکر ہو، جنکر ہو، کون بھی نہیں بولا، کہاں بھی نہیں ہے. چلاؤ نہیں تو بولا تو زمین میں بنایا، انسانوں کو میں بنایا، نہیں میں پاور رکھتا ہوں ان لوگوں کو سب کو کھلا سکتا ہوں، کون بھی دعوت نہیں کیا. جو دعوے اسلام اللہ تعالیٰ کرتا ہے قرآن میں، یہ میرا ہے، میرے حکم سے چلتا ہے، دوسرا کون سی دعویٰ کرے؟ کہاں ہے وہ دعویٰ؟ اگر ہے تو بتاؤ تاریخ میں. جن جن کو تم پکارتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے دعویٰ کرنے کی توفیق یعنی وہ ذہن میں نہیں ڈالا اسے. کوئی دعویٰ کرا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی، جتنے معبودوں کو مانتے ہیں. دوسرے لوگ بولتے ہیں ایسا کرتے تھے، انہوں نہیں بولے کبھی بھی. وہ جنید بغدادی سے لے کر آخری یہاں پر کیا ہے احمد نقشبندی تک رہتے، انہیں مرا تو بھی انہیں بھی اب تک دعویٰ نہیں کرا. انہیں زندہ رہا تک دوسرے کی طرف بولتا ہے، انہوں دعویٰ کرے انہیں نہیں کرا اب تک. کہ تو ہسٹری نہیں بنے گی نا. اب تبھی کرنا نہیں، عقل مند نہیں ہے، انہیں کیا کرنا، بیٹھے بیٹھے بولنا ہے چیئر میش بنایا سو خالی میں ایسا حکم دیا آپ کو، وہاں سے لکڑا ہے جب میں بیٹھتا نا دلہا کی چیئر میں میت بنا لگایا سو بولنا نہیں. انہیں نہیں بولیں گا، مرتے دم تک بول نہیں سکتا. انہیں مر گئے بعد اسے کیا ہے اس کی خبر بنا کو دوسرے بولیں گے کیا تھے معلوم کیا انہوں آئے تو ہوں چیئر چل کو آتے تھے پیچھے سے بولتے تھے، ہم نہ معلوم کون چل کو آتے تھے پیچھے بولتے. زندہ تے تک نہیں بولتا، مر گئے بعد اس کا مرید بولتا، پورے ولی. تو اسی لیے فرمایا کہ لا یقدر علی شیء، کسی میں بھی نہیں. کوئی ایک اختیار کا دعویٰ بھی کرے، ثابت کر دو نا، پھر ثابت کر دو. میں کہتا ہوں نا اللہ کی اس آیت کے مقابلے میں ثابت کر دو کوئی بڑا ولی جسے تم مانتے ہو زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ چیز میں بنایا، میں کھلاتا ہوں، سو میرے حکم سے بارش برستی ہے، سو تم ثابت کرو. ان کے کتاب سے ثابت ہونا ہو. سب یہ بولے کہ ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ. حتیٰ کہ کٹر مشرک بھی، کٹر لوگوں کو کیا ہے گمراہ کرنے والا بھی اپنی زندگی میں نہیں بولا، مر کے بعد لوگ اس کے بارے میں بولے. اپنی زندگی میں کیا بولا؟ اللہ کرتا بولا، بول نہیں سکا. اچھا آگے دیکھو صفت، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے ہی مالک پہ بوجھ بن کے ہے. ہاں انا ابکم لا یقدر علی شیء، کسی کام کا لائق نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور کلن علی مولا، بوجھ ہے. اب یہ کہاں فٹ ہوتا؟ ذرا فٹ کراؤ. دیکھیے کتنی آپ کیا ہے غور سے سنتے ہیں بول کو. بندی دیتے جی برابر ہی.
قیامت کا یوں چلے گا. ابھی زندہ بیٹھے نا ہمیں یہاں کا بولو, تمہیں سیدھا وہاں چلے کن لوں گا. ہاں بھائی ان لوگ لے لیتے یہ اس کی فکر ہم نہ گئی کو. ہاں مینٹین کر, یہ بات نکلی زبان سے نکلی. کلو نالا مولا, مالک پہ بوجھ ہے, مالک پہ بوجھ ہے. یہاں قبر مجاوروں پہ بوجھ ہے. ولی دیتا کا تو دیتا نہیں انہیں, لیتا. ہاں سال ہوا تو اسے پینٹنگ کرو, اسے چنا لگاؤ, اسے شدر چڑھاؤ, یہ لگا ڈال لے کوئی. انہوں کیا چیز ڈالے, کیا بھی ڈالے نہیں. ہاں کیا بھی ڈالے نہیں نا, تمہیں نہ مینٹین کرتے ہی, تمہارے اوپر اتنا بوجھ ہے یہ پورا. ہاں جتنے بھی ہیں سوارنا بنارنا جو بھی ہے خود بخود. اچھا دوسرا کی قسمتہ بنا ڈالتے ہیں, خالی وہاں گیا تو کیا ہے انہیں ہٹن, تو ان کی چادر کا کچھ میلی ہوئی. جو لا کو ڈالتا وہ چادر تبھی کیا ہے کم از کم 1 سال تک میلیت نہیں ہوں گی. نہیں پھول ڈالتا نا, وہ پھول ہونچ کیا ہونا, ترو تازہ رہنا, خوشبو والے کو. رات کو ڈالے تو صبح کو پھر وہ چھو جاتا, پھر دوسرا لگاؤ ڈالتا انہیں. ہاں پھر اس کے بعد صاف صفائی کرنا, دینچ کرنا. جیسے ایک بالکل ہی پورا کا پورا ہاتھ پاؤں بیکار کام چھوڑ کے جس کی حالت ہے کہ ویسا ہی معاملہ ہے کہ کچھ بھی اپنے لیے نہیں کر سکتا اور مجاوروں پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں, تو ان کو تم پکارتے ہو کلن علی مولا. اچھا آخری بات, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, جہاں کہیں بھی تم بھیجو اسے کوئی خیر کی بات لے کے نہیں آتا. اس کی تطبیق کیسی ہے؟ ہاں جہاں کہیں بھی بھیجو اس کو, کہیں سے کوئی خیر نہیں آتی. ہاں کوئی خیر لا کے دے نہیں سکتا. کیوں؟ چلتا نہیں نا جی, انہیں چلتا پھرتا نہیں نا, لا یقدر علی شیء نہ, انہیں کیسے لے لکھاؤں گا بھائی. رستہ معلوم رہا تو نا بھائی جا کو لے لکھاؤں گا اچھی چیز. تم نے رستہ معلوم رہا تو تمہیں جائیں گے, رستہ معلوم نہیں نا, انہیں حرکت نہیں سو پڑا ہے نا, اس کے لیے کیا ملیں گا. اس کے بالمقابل وہ ہے جو عدل بھی ہے, عدل کا حکم بھی دیتا ہے, اور رستہ اسے معلوم بھی ہے, چل کے صراط مستقیم پہ جاتا بھی ہے. ان دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا؟ ہاں اسی لیے فرمایا کہ حل یستوی ہوا, یہ دونوں برابر ہوں گے نہیں. ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم, کہ وہ حکم بھی دیتا ہے عدل پہ قائم بھی ہے. اور کتنا واضح کر کے شرک کو بتا رہا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ. اس سے واضح ترین مثال آپ کو ملے گی. سمجھنے میں کوئی تکلیف ہے کسی کو؟ نہیں بھائی, یہ مثال سمجھنے کے واسطے کم از کم BA پڑھ کو آنا بھائی, اس سے پہلے نہیں ہوں گا سمجھنے. بالکل واضح ادنا عقل والا بھی بات سمجھ سکتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, تو تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہیں؟ تم کیوں سمجھتے ہو کہ ان سے کوئی بات پوری ہو سکتی ہے؟ اب آخری میں فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام غیب. ہاں غیب کی کوئی چیز کسی کو نہیں معلوم. جتنے غیب ہیں, اب یہاں پر اگر مستثنا کسی کو ہونا تھا تو وَلِلَّهِ پھر کیسے آتا؟ اللہ کے لیے ہی ہیں آسمان اور زمین کے, اللہ کے لیے ہی ہیں. تو اس میں جناب محمد رسول اللہ کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب اللہ کہتا ہے کہ غیب کے تمام تر باتیں میرے ہی لیے ہیں, میں ہی جانتا ہوں. اچھا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب, اور اسی طرح قیامت کی جو گھڑی ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا مگر رب العالمین ہی ہے, اور وہ ایسے ہے, ایسے واقع ہوگی کلمح البصر, پلک جھپکنے کے اندر, او هو اقرب, حالانکہ پلک جھپکنے کو بھی کچھ ٹائم لگتا ہے, اس ٹائم سے بھی کم میں واقع ہوگی. گویا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ غیب معلوم ہے بولے تو دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ اسی وقت صحیح ہو سکتا جب وہ بولے کہ مجھے قیامت کا ٹائم بھی معلوم ہے.
غیب معلوم ہے بولنے کی نشانی کے طور پر انہیں کیا بتانا؟ قیامت کا ٹائم بتانا. بتاؤ بولو کہ اس طبی 99 میں بہت ہوا تھا، قیامت آ جائیں گے 2000 میں. وہ زمانہ مجھے اچھا یاد ہے، کمپیوٹر سب چل جائیں گے. وہ تھے بڑے ڈموں میں. ہاں اب سب کہاں کی چلے گا وہ کمپیوٹر. وہ زمانے میں وہ کمپیوٹر کے لحاظ سے ایک الگ ہی روم رکھنا پڑتا تھا، لیکن وہ زمانے میں بہت تھا. پھر بعد میں کیا ہے، ابھی قریب میں بھی ہوا افواہ، قیامت آنے والی. کوئی نہیں بتا سکتا قیامت کب آئے گی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے پہلے قیامت کب آئے گی. صرف اتنا ہی نہیں، اس کی صاف دلیل حدیث جبرائیل میں آ گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل آئے تھے. ہاں خاص طور پر اترے اس کے واسطے اور پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ مل مسئول عنہا اعلم من السائل. پوچھنے والے کا جتنا علم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے. تو بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا. جبرائیل ہو کے بھی پتہ نہیں، ان کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. بھائی جبرائیل تو جبرائیل فرشتے ہیں نا جی. اسرافیل جو سور پھونکنے والے، سور رکھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کی پوری آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب حکم آئے. اور وہ سور ایک سنگ کی طرح ہے، ایک سنگ کی طرح، جیسے بیل کے سنگ ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک بڑے سنگ کی طرح ہے، جو وہ ابھی رکھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم آئے. جیسے ہی پھونکیں گے قیامت واقع ہو جائے گی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کب آئے گی. رب کا حکم ہوگا تو آئے گی بس. حالانکہ انہی کے پھونکنے پر قیامت کا وقوع شروع ہوگا، لیکن ان کو ہی معلوم نہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ وما امر الساعہ، یہ قیامت کا جو امر ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. اور وہ ایسے واقع ہوگا الا کلمح البصر، پلک جھپکنے کے اندر. پھر فرمایا او ہوا اقرب، نہیں، پلک جھپکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا. ایسا کرے اگر ٹائم ہے نا کچھ نہ کچھ ٹائم تو ہے نا. لمحے کا 1000واں حصہ وہ بھی نہیں. اس سے بھی پہلے میرا حکم اگر آ جائے قیامت قائم ہو جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. پچھلے 2 مثالوں کے فوری بعد یہ لانے سے کیا ہے مقصد؟ ایک تو تمہارا کوئی ولی غیب جانتا نہیں، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بتاؤ، بولو کہ قیامت کب آئے گی. اگر قیامت نہیں آئے گی، وہ جانتا نہیں ہے، اور تمہارے نبی کا اعلان ہے کہ میں نہیں جانتا، تو پھر تو یاد رکھ لو کوئی الہ بھی نہیں ہے، کوئی غیب دان بھی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.